ضرور بلاؤ۔ جب دونوں سلطان کے سامنے حاضر کر دیے گئے تو اس نے ایک نظر میں ان دونوں کو پہچان لیا کہ یہ تو وہ دونوں آدمی وہی ہیں جو اسے خواب میں اللہ کی طرف سے دکھائے گئے تھے اور جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچا لو۔ تو انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، اسے شدید غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی سلطان چاہتا تھا کہ تحقیق کرے اور معلوم کرے کہ ایسا یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملعون و مردودوں کی طرف اشارہ کر کے فرمان جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا لباس بہت زیادہ زاہدانہ، عبادت گزار اور ان کی شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور وہ اس مکان میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا، یعنی ان کو اپنی حراست میں لے لیا اور خود اکابر شہر کے ساتھ ان دونوں کے مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ ان کے سامان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں بہت عبادت گزار اور عاجز اور انکسار لوگ ہیں۔ ان کا کوئی سامان زیادہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اہل شہر نے ان دونوں کی تعریف میں بہت زیادہ قصے باندھ ڈالے اور بظاہر تو کوئی چیز قابل اعتراض ان کے گھر میں نظر نہ آئی، لیکن سلطان ان دونوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو کسی طرح بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ بادشاہ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس سل کو سرکایا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کو سارا معاملہ آنن فانن سمجھ آ گیا اور بے اختیار